طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا اچھے یا برے، ایسا ہی ہوتا ہے نا حضرات۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ وہ ہستیاں ہیں، کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ معاذ اللہ برے ہیں۔ جو صحابی اور اہل بیت سب کے سب اچھے ہیں۔ دوبارہ سبحان اللہ کہنے نال کو مر گیا جکا موٹا پیر میں میاں تو انہوں جھل لئی ساں پر بولو سبحان اللہ تعالی، سارے بولو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اس بات کو سمجھو میری جان، یہ فطروں کا دور ہے، اس کے اندر عقیدہ اہل سنت کے مطابق بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ اور جو بات آپ کو عرض کی ہے اس بات کو آپ اگر سمجھے ہیں تو پھر آپ کو اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ انسان ہوتے ہیں، ان کے دو طبقے ہوتے ہیں، یہ اچھے یہ برے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں یہ پارٹیشن نہیں ہو سکتی۔ جو کرے اگر صحابہ کے بارے میں کرے تو وہ رافضی ہے، اہل بیت کے بارے میں کرے تو خارجی ہے، اور جو دونوں کا دفاع کرے وہ سنی ہے۔ اس واسطے یہ مسئلہ سنیے سمجھیے، اپنے ایمان بچائیے۔ صوفی یار موبائل چو نکلے نا، ہوئے ادھر میرے اکھاں چک پا کے ویکھ پتر، ادھر میرے ال ویکھ، خدا دیا بندیا واہ بھائی واہ، ساڈی تقریر سن کے کوئی اور منہ تھلے سڑ دینے، سنی آنکھ چوک کے بولیا کر یار، اللہ دیا بندیا تکڑا ہو کے بولا ہے، کیڑی گل ہوئی جناب؟ موبائلاں چو نکل آؤ، میری گل سنو۔ اور اگلی بات، ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، ایک بندہ مثلا میں ہوں تو اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور باطن میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں، اس گل سے بھی اونجی بولنا ہے، میں پہرا دے رہا ہم ہیں نا، تو ہمارا ظاہر اور ہے باطن اور ہے، اللہ کرے ایک ہو جائے، سمجھ آئی نا؟ جن کا ایک ہوتا پھر مقام ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو اہل بیت اور صحابہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر چھینتا تو باطن نہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ میں کیا مرے، اللہ نے انہوں نے دل دی گواہی پہلے دیتی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید ذرا پڑھ کے تو دیکھ میرا رب کیا فرماتا ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر فرمایا، ہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور فرمایا ہم نے کلمہ تقوی ان پہ لیے لازم کر دیا ہے، ان کے دلوں میں نصب اور فکس اور فٹ کر دیا ہے۔ اور آگے لفظ قلب کے ساتھ ذکر ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ادھر دیکھو، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں پر ایمان کو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو آپ کہتے ہیں دل سے کلمہ نہیں پڑھیا، تو رب نے گل ہی دل والی کی تھی ہے۔ تو اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا جب ذکر کیا جائے تو یا قرآن سے یا حدیث سے، قرآن ان کا انٹروڈکشن کروائے گا، تعارف کروائے گا کہ اصل حقیقت اور حقائق کیا ہے۔ اگر آپ یہ 4-5 باتیں سمجھ لینا، انہوں کہتے ہیں ایرات بنیاد تے نیاں، اے اگلی گفتگو دی بنیاد میں بننی ہے، اے سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ اے اگلی گفتگو دے تھڑکدا کوئی نہیں، تے جے تسی ساری یاد رکھ لئی تے پوری زندگی تھڑکدا کوئی نہیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو پکے سنی بناؤ۔ 2 منٹ کے کلپ مرزے جیسے جاہلوں کے سن کے اپنے عقیدے بدلنے والو، تمہیں نہیں پتا اللہ نے تو انوسائیں کی ہو جائے دیتے ہوئے نے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، آپ پہلے قرآن پڑھیں۔ آپ آئیے نا قرآن میں رب کیا فرماتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اب سنیے، میں نے موضوع سخن کے طور پر بھی یہ آیات طیبات پڑھی ہیں۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس کا ذرا سارا ترجمہ سننا ہے اور پھر وہی بات کہ ایک ایک جملے پر آپ کو جاگنا ہوگا۔ فرمایا وہ لوگ والذین، یہ اس میں اشارہ ہے، سمجھ آئی نا جی؟ اور اس کے اندر جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اس میں ہے، جمع کا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئے نا؟ صلہ موصول والی بات بھی اگر یاد ہو طلباء کے لیے تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سارے اس میں ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ والذین، اور وہ لوگ معہو جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس سے مراد معہو سے مراد حضور ہیں، اور والذین سے مراد صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ 5-4 بندے چپ بیٹھے ہو۔ فرمایا یہ سارے کے سارے، اچھا جو حضور کے ساتھ ہیں صحابہ اور اہل بیت وہ کیا ہیں؟ اب قرآن کا انٹروڈکشن دیکھو، قرآن کیسے ان کا تعارف کروا رہا ہے۔
فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں صلح اور پیار سے رہتے ہیں۔ اب یہ قرآن نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت ان کا تعارف کروا دیا ہے۔ کافروں پر یہ سختی کرتے ہیں، اور اگلے جملے تے میری غور کرے، تہاڈا کئی سوال تہاڈے ذہن دے حل ہو جان گے۔ فرمایا کافروں پر سختی کرتے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ آپس میں بھی تو چند جگہ پر ان کی جنگیں ہوئی ہیں، کو لڑائیاں ہوئی ہیں، تو میں کیا اگلی گل تائیں تو فرمائی ہے تو کلی جنگ دسنا ہے، اے جنگ صلح تے مکی ہے، اے تیرے پیو نے دسنا ہے۔ پھر کہتے ہیں تاری صاحب سیدھے جملے بولتا ہے، ڈنگے کی میں بولنا؟ چوپشاہ بندہ نہیں چاہیے مجھے، بولنے والا چاہیے، بولنے والا۔ دیکھو نا تم کوئی بھائی، دیکھو نبی یہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں نہ لکھا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے، نمبر 1 غیب کی خبر دے دی، نمبر 2 بیچ میں تم نے نہیں پڑھنا، تیسری بات اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے چونکہ میرے ہیں۔ تو جب مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہن کھلور ہے، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس واسطے یہ جو آج کل تماشے ہیں نا کہ فلاں جگہ لڑائی ہوئی، فلاں جگہ ہوئی، میں نے کہا صرف لڑائیاں دسنا ہے، یہ تو ابتدا ہے، انتہا بتا اگر سننی ہے تو۔ اور انتہا صلح پر ہوئی، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں صلح اور پیار سے رہتے ہیں۔ بات اتنی بات، یہ پہلی بات۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب ذرا اس ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے آپ نے، میں جلدی سے گزروں گا تاکہ 3-4 آیات تو یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو پتہ چلے قرآن صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرمایا آپ دیکھیں گے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، صحابی ہوں یا اہل بیت ہوتے نمازی ہیں، اور جو ان کا نام لے اور نماز نہ پڑھے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، وہ ان کا ہو سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے گالوی صحابہ کرام دی عدالت نو بیان کر دی پئی، اور گالے وے اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بھی کریں اس پر تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ میری رضا اور میرے فضل کے لیے کرتے ہیں، کہ تو بھی چکنڈے کی میں کڈی جانا ہے، وہ باغ کھول ہے تو خلافتاں کھول ہیں تو بوئے نو آگ چلائی۔ اللہ فرماتا ہے وہ جیڑا کام کر دینے میری رضا واسطے کر دینے۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ، تو پھر یہ غلط بات ہے نا۔ تو قرآن مجید سے تعارف حاصل کر لو، یہ جتنی توتیاں سنتے ہو اور اپنے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض پال کے چلے جاتے ہو، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر بھی سجدوں کے نشان تمہیں نظر آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ کر کے نشان بن جانا، اور ایک یہ ہے جس کو زیادہ علماء نے بیان کیا اور یہی مطلوب ہے، فرمایا ان کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے وہ سجدے کا نور ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے ادھر آئیں، ادھر اجے گل نہیں نہ مکی، جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں آپس میں پیار سے رہتے ہیں، کافروں پر سختی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہوتا ہے۔ اب ایک سے بندیاں شانہ اور اہل بیتیاں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اسی طرح مثال دے کے نا اللہ نے قرآن مجید انجیل اور تورات میں بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ مثال کیا ہے جو صحابہ کرام کی تورات اور انجیل میں ہے؟ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه لیعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار۔ اب اس کا ترجمہ کروں؟ بولو تو صحیح نہ یار ہے، ابھی بات نہیں ختم ہوئی۔ اللہ نے قصیدے پڑھے صحابہ اور اہل بیت کے، آپس میں پیار کرتے ہیں، دشمنوں پر سختی کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں،
रकू करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, इनके चेहरों पर सजदों का नूर है। अल्लाह फरमाता है हमने तौरात और इंजील में जो मिसाल दी है वो ये है, जैसे एक बहुत बड़ा अपनी जमीन से प्यार करने वाला हो, वो पहले अपनी जमीन को तैयार करता है, तैयार करने के बाद अच्छा बीज डालता है, और बीज जब उगता है पहले छोटा सा तना, तने से पौधा, पौधे से छोटी सी शाख निकलती है, और फिर वो मालिक अपनी फसल बीजी हुई मेहनत को आके जब देखता है, हवा चलती है तो फसल जब ऐसे लहलहाती है, मालिक खुश होता है, काफिर सड़ जाता है। तवज्जो है ना? ये सहाबा का तारुफ है। जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटियों पे इस जमीन को ठीक किया है, तौहीद का बीज डाला है। मेरे साथ चलेंगे सारे हजरात जितने चुपचाप बैठे हैं। मैं चुप शाहों को मानता ही नहीं। आप शाह साहब से पूछ ले, हम तो उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। तो फिर हमें जागना होगा। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं, ये सहाबा इकराम का इंट्रोडक्शन है, ये तारुफ है। फरमाया मेरे मुस्तफा ने जमीन ईमान की दुरुस्त की है, उसके बाद तौहीद और ईमान का बीज डाला है, और फिर जब वो बीज निकला, पहले अबू बकर की सूरत में, फिर उमर की सूरत में, फिर उस्मान की सूरत में, फिर अली की सूरत में, अशरा मुबशरा की सूरत में, बोलो तो सही ना। और फरमाया कि जब मदनी जिंदगी शुरू हुई, बद्र हुई तो जीत गए, उहुद में अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, क्या हुनैन है, क्या तबूक है, क्या खंदक है, क्या फतह मक्का है। फरमाया मालिक ने जब देखा कि मेरी फसल एडी सोनी है, और अगले जुमले पर दाएं बाएं देख लो, जरे मुंह घुट्टी बैठे हो ना को रोटियां हलाल करो, उस वक्त काफिर सड़ गए और मुस्तफा भी खुश हो गए, मुस्तफा के दीवाने भी खुश हो गए। तवज्जो है, जिससे इसको समझ आई मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए, मुस्कुरा के। हम सड़ियल खतीब नहीं है, हम आपको कुरान सुना रहे हैं, और आपको पता है हम सड़ियल भी नहीं, बदबूदार भी नहीं, चुके अत्तार के मुरीद है ना, इसलिए बात आपको अकीदे की सुना रहे हैं, तो आप जाग के सुने अल्लाह के बंदे। अब देखो कुरान ने चासनी कर चढ़ी। कुरान ये कहता है कि जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इनको नबी पाक ने देखा तो खुश हो गए, और काफरों ने देखा तो सड़ गए। ते हुण जेड़े सड़दे हो दसो कौन हो? तुहाडी चुप सानू मार गई है, तुहाडियां चुप्पा सानू डर के मैं कहा कुरान है, कुरान ते तो इकट्ठे हो जाओ। ये कहते हैं ना किसी को कुछ नहीं कहना, कुरान पढ़ो। मैं कहा जेड़ा कुरान दिया तो असी पढ़िया ना, तुहाडे कोल सुनिया ही नहीं जानिया। हाँ, जैसे ये जितने काफिर मुल्क है ना, वो कैसे आप इस्लाही बातें किया करें और कुरान हदीस पढ़ा करें, असी कुरान च जिहाद दियां आता पढ़िया तो फिर मरदे ने। मैं कहा जेड़ा असी पढ़ना तुहानू वारे नहीं ना, बोलो ते सही ना। तो इस बात से मेरी जान, इस मसले को आप समझने की कोशिश करें। ये कोई तमाशा नहीं है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का मकाम है यार। और इधर देखो, कुरान मजीद कह रहा है कि इनको देखकर जलने वाला कभी मुसलमान हो सकता, और इनसे खुश होने वाला ही असल ईमान वाला होता है। और ये मिसाल तो तौरात में थी। तो मैं आख्या जे तौरात आलियां वास्ते ते इंजील आलियां वास्ते हुक्म है भी नबी दे सहाबा नूं वेख के खुश होवो, ते जेड़े मुस्तफा दा कलमा पढ़ दियो तुहानू नीरा खुश नहीं होना, तुसा नारे भी लाउणे ने। हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। अब आइए जरा दूसरी बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नारे आपको लगाने चाहिए थे, एहसान भाई तो मेरे साथ आया हैं, ਇਹਦਾ मतलब नारे लाने वाला बंदा भी मैं आप लेके आया। बोलो आचार्य, वाह हो जिंदाबाद, नारा सुपर पावर। हाँ यार लफ्ज में पहली बार सुनिया है, नारा सुपर पावर, नारा हैदरी। इंज करके नारा ला, पता चले भांग पी के लोग नारा नहीं ला सकते, वुजू करके भी नारा लाया जा सकता है, और वुजू वाले ही तो लगाते हैं असल। 4-5 बंदे फिर ढिले पै गए हो, जरा तकड़े हो वो। अगली बात मेरी सुनिए। अब ये आयत थी जिसमें नबी पाक के सहाबा और अहले बैत दोनों का जिक्र था। आओ आज अब आयत वो पढ़ता हूं जिसमें नबी पाक की प्यारी प्यारी अहले बैत का जिक्र है। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, अहले स्टेज भी और बाकी सारे हजरात भी।
عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے تفسیری ترجمہ آپ کی خدمت میں جو آپ کی عقلوں کے مطابق ہو، وہ یہ ہے، محبوب ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے اسے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں۔ کیا کریں؟ دور رکھیں۔ یہ آپ اگر میراث شریف اٹھا کے دیکھیں، مفتی احمد یار خنیمی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں۔ یہ چادر ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہوں کہ ہم نے اس سے گندگی کو دور کر دیا، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے اس کو گندگی سے دور رکھا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھیے، گندگی کو دور کر دیے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے کوئی گندگی ہے سی تے وہ اسی کٹ دیتی ہے۔ دور رکھنے کا مطلب یہ ہے تا ستھرا، پر اللہ نے پھر بچا کے گندگی تو دور رکھے، بھی گندگی نیڑے آوے ہی نہ۔ اب آل رسول کے بارے میں جب ترجمہ کیا، یہ ہے بولی امام محمد رضا کی، اس کو کہتے ہیں فکر رضا، کہ جب آل رسول کی بات آئے تو جملے کا چناؤ بھی اچھے سے اچھا ہو جائے۔ ہمیں سکھاتے ہو کہ آل رسول کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور رافضیوں کو خوش کرنے والے جملوں سے نہیں، رب کے جملوں سے کروا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ، فرمایا اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کے رجس، آلودگی، نجاست، اس کو دور رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کراچی میں ایک جگہ تقریر کی تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا، حضرت آپ بڑی جلدی مسئلہ بتا دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ یہ کئی لوگ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں بھائی، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، منٹ میں بتائے گا بھائی فقیر۔ تو کہتا بتلائیے۔ میں نے کہا دیکھو، آل رسول وہ ہے، جملے کا لطف لیجئے گا، جس کے قریب گندگی نہیں جا سکتی، تو جس کے قریب گندگی نہیں جا سکتی ان کے قریب کوئی گندا کیسے جا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو آل رسول سے جو پیار نہیں کرتا وہ تو زمانے کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں گندا، اور ہم نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں ہم اصلی نسلی اچھے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اس واسطے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو اور نبی کی اہل بیت سے بھی۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کے منہج کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان سے ہر قسم کی آلودگی اور نجاست کو دور کر دیا، تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں ان کو معصوم بنا دیا۔ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے، جتنی بزرگ ہستیاں یہ محفوظ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے جو کسی بھی اور بندے کے لیے، یعنی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور بشر کے لیے یہ نظریہ رکھے تو وہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق دائرہ اسلام میں رہتا۔ یہ یاد رکھ لیجیے، اس واسطے کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے، محفوظ کہہ سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات؟ اب ذرا اگلی بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے عقیدہ معصومیت نکلتا ہے۔ معصوم صرف فرشتے اور نبی، خلاص۔ صدقے جاواں تیرے 5 کلو دا سیر ہی لاؤن تو ماشاءاللہ جڑے چپ بیٹھے، وہ اللہ دیو بندیو، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں، کئی مولوی اور کئی پیر معذرت کے ساتھ یہ دعا کرواؤندے نے، حضرت شاہ صاحب وہ پتہ کیا کہتے ہیں، او جناب 12 امام تے 14 معصوم انہاں نو ثواب ہوے۔ 12 اماموں تک تو ہمارے علماء کہتے ہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انہاں دے سارے امام ہوندے نے، چونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 2 4 5 11 12 13 14 تے بریکا نہیں نا، تو کہا آل رسول کو کیسے مانے؟ تو فرمایا یہ کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ آل رسول نو ماننا، اپنی مرضی دے بندے مننا ہے، پھر ڈھلے پہ گئے، اپنی مرضی دے بندے نہیں، وہ بندے مان جڑے مصطفیٰ دی مرضی دے نے۔ لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، اگر آپ حضرات غور فرمائیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو 14 معصوم والا عقیدہ ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں رکھا جاتا، 14 کے لیے کیسے رکھ لیں ہم؟ بالکل اس بات کو، یہ جو بات کرتا ہے وہ مولوی بھی ان پڑھ ہے، اگر وہ پیر دعا کرواتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اور وہ اگر جاہل جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر جی میں بابا خادم رضوی کہندا سی نا، گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے، پھر تانوں لبنا پینا، پھر تانوں 2 سالاں تو بعد پتہ لگنا اچھا گل وچ ہو رہا ہے، اے سارا چور ہے، اے سانوں یہ تھوکلائی رکھیا جناب ہیں۔ اس واسطے آپ کو سمجھنا ہوگا، آنکھیں کھولنی ہوگی، جب شریعت اسلامیہ نے واضح کر دیا کہ معصوم یا فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں ہے تو اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہاں سے یہ عقیدہ نکلتا ہی نہیں. تو پھر یہ جو کہا کہ ہر قسم کی نجاست اور آلودگی کو دور کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ترجمہ سنیے. فرمایا ہر قسم کے احوال شریفہ، یعنی وہ عبادات ہوں، وہ عقائد ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ اثار ہو، وہ جذبہ دین ہو، امر اور نواہی کی بات ہو، جتنے احوال شریفہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، جتنے افعال محمودہ ہیں، اللہ نے سب کے سب اہل بیت کو عطا فرمایا. ان کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، ان کا نظریہ بھی ٹھیک ہوگا. بولو نا یار. یہ اعمال میں بھی سب سے بہترین ہوں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کو بچایا ہے. اور جتنے احوال مذمومہ ہیں، یعنی گندا عقیدہ ان میں نہیں ہوگا. توجہ ہے نا؟ گندا کردار ان میں نہیں ہوگا، گندے افعال ان میں نہیں ہوں گے. تو اب سوکھی بات ہے آل رسول کو پہچانے کی، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال ٹھیک ہو، اخلاق ٹھیک ہو، پکا ہے، اور جن میں یہ کمزوری ہو. یہ بات آ گئی نا؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے. یہ درباری مولوی سٹیج پہ بیٹھ کے بیان سانو لوکاں پتہ کی آکھنا ہے. لوکاں نو نہ ویکھ، رب دے قرآن نو ویکھ. سمجھ آ رہی نا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو عقائد چھوڑ گیا تھا نا، باپ والے اعمال چھوڑ گیا تھا نا. تو جب فرمایا انہ من اہلی، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک. آپ نے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت کا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، کہ تیری اہل بیت اچ رہے ہی نہیں. اگر پہلی پیڑھی دے وچ نبی دی پہلی پیڑھی چ بندہ بگڑ جاوے، عقیدہ چھوڑ جائے، عمل چھوڑ جائے، تو رب تو اس کو اہل بیت سے نکال دیتا ہے. تو آج کے لیے لمحہ فکریہ یا عقائد رکھ کے اس لائن میں آؤ، ورنہ پہلی پیڑھی والے نکل گئے تو اسی کیوں نہیں نکلنا؟ یہ مشکل باتیں ہیں جو مولوی ڈرتے اور نہیں کرتے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ سانو 7 قتل معاف ہو گئے. کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی شاہ، کوئی اپنے آپ کو سید کہلانے والا نہ قرآن کی حد کراس کر سکتا ہے، نہ حدیث کی حد کراس کر سکتا ہے. ان سب کے لیے عظمت اس میں ہے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں، دوسرے میں مصطفیٰ کا فرمان پکڑ لیں. کیوں بھئی ایسا ہی اہل سٹیج ان کی طرف توجہ کیمرہ گھمائیں ذرا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرات؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کریں، مولوی اور پیر ہوتے ہیں، شاہ ہوتے ہیں، تو آپ جو مرضی کریں؟ نہیں نہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. پھر ڈھلے پہ گئے ہو. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ بالکل دائیں بائیں نہیں جا سکتے. امت کے لیے رہنمائی کا سبب بنے، گمراہی کا سبب نہ بنے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب آ جائیے اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرمایا ہم نے آل رسول، اہل بیت، اس سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی اور گندگی کو دور کر دیا. لیکن اگلی بات بھی سنیے گا، اسی آیت کی ابھی تشریح کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی سوال ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ آیت جہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے، آپ اسے پچھلی آیت پڑھ لیں، اگلی پڑھ لیں، بلکہ اس آیت کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ پڑھ لیں. یہاں بات ہی نبی پاک کی بیویوں سے ہو رہی ہے. یاد رکھیے، اہل بیت میں، اور یہ سارے غور سے سنیں، سب سے پہلے اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں مراد ہوتی ہیں، آپ کی ازواج پاک مراد ہوتی ہیں. اگر آپ کی ازواج کو شمار نہ کیا جائے تو اہل بیت کو مانا ہی نہیں اس بندے نے. ہاں یہ یاد رکھ لیجیے، اہل بیت کو مانا ہی نہیں اس بندے نے. اور دوسری بات، اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو پھر نبی پاک کی ساری اولاد اس میں ہوتی ہے. اور اولاد میں کون کون ہے؟ نبی پاک کی 4 شہزادیاں، 3 شہزادے. بیٹے موبائل جیب میں ڈالیے گا پلیز، معذرت کے ساتھ، سوری، اس کو جیب میں ڈال لیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا. کتنی شہزادیاں ہیں میرے نبی کی؟ بولو. یہ نا آج کل بس اوقات سوشل میڈیا پر کئی بالکل علم سے جاہل اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے منکر، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نا 3 بیٹیوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو ایک کو مانتے ہیں. تو میں کہا اسی تینوں مسلمان تے دور دی گل، تینوں بندہ ہی نہیں مانتے. پہلا جواب تو ہمارا یہ سن لیجئے. اور دوسری بات بھی ادھر دیکھیے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ اتنے کیمرے لگے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ آج سے 20-30 سال پہلے کے جاہل آئے، تفرقہ باز آئے، لعنتی آئے، جنہوں نے آ کر نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا اور ایک کا نام لیا. ورنہ آپ سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی، سب کے پرانے 100 سال پیچھے چلے جائیں، جتنے ان کے پرانے بڑے علماء ہیں کسی بھی مسلک کے، آپ اٹھا کے دیکھیں، سب نے لکھا ہے نبی پاک کی 1 نہیں 4 شہزادیاں ہیں. کسی نے انکار نہیں کیا. میری بات کو اس کو نوٹ کیا جائے، کسی نے انکار نہیں کیا. یہ 20-30 سال سے یہ فتنہ آیا ہے.
اور اب تو اس مسلک کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پرور ہے، خدا ان کو برباد کرے جنہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہوا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ چند جاہل، احمق اور بے وقوف ہے تفرقہ باز جو نبی پاک کی بیٹیوں کے منکر ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے نبی پاک کی مبارک کتنی شہزادیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے کتنی مبارک شہزادیاں ہیں؟ 4 نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، یہ جو بیٹیوں کے منکر ہیں نا، دھیان سے سنیے گا، قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے بیٹیوں کا انکار کرنا یہ پرانی علامت ہے کافروں کی۔ چپ ہو گئے، ایک دی سبحان اللہ نہیں نکلی جی، میں پتہ نہیں میں جاگیا تو کرو نا اللہ دے بندے جو ڈر کے بہ جاندے ہو جناب، تو ست انج بہ گئے جی میں پاکستانی مودی تے بم سٹے تے مودی چپ کر کے بہ گیا۔ اج جگ خدا دے بندے ہو، سمجھ آئی نا؟ میں جڑی گل کر رہا رافضیاں تے بم ہے، تواڈے واسطے تے سینے تے سونے دی برسات پئی ہوندی ہے۔ اور ادھر دیکھو جو فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں علامت ہے کہ جو بیٹیوں کا انکار کرتا ہے وہ کفر کی علامت؟ یہ کہاں ہے؟ میں کہا قرآن دے وچ ہے۔ ادھر سنو، میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ سنیا ہے، فرمایا جب کسی کافر کو پتا چلتا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، فرمایا ساڑ جاندا سی تے منہ کالا ہو جاندا سی۔ گوڈے چھڑ کے باؤ ذرا۔ اور ادھر دیکھو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، میں حضرات علماء کی توجہ، سادات کی توجہ چاہ لیتا، اور وہ یہ ہے اللہ نے آکھا ہے سڑ بھی جاندے نے تے منہ بھی کالا ہوندا ہے۔ صدقے جاواں ربا سونیا، منہ کالا ہی آکھیا، پیلا نہیں آکھیا۔ نہیں توجہ فرما رہے، کالا ہی آکھیا، پیلا نہیں آکھیا، نیلا نہیں آکھیا۔ اور میرے جملے دا مول پاویں نہیں تو تقریر مکا دیاں گا۔ میں کیا جیڑا اپنیاں دھیاں دا منکر ہوے جے او کالا ہے، تے جیڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہے او کڈا کالا ہے؟ سنی بن کے بولنا۔ انڈرسٹینڈ فرما رہے ہیں میری باتوں کو؟ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ قرآن پڑھ کے چاسے بندہ قرآن پڑھے۔ او بولو سر تے ہاتھ رکھنا لیا، او جگ سست قوم کی تو میرے سامنے بہا دیتی، ناراض نہ ہونا۔ اے جڑے پانچر بول دے بیٹھے ہوئے تانوں بھی لیکو لائی بیٹھے نے، یقین کرو اللہ دیو بندے پہلی بار یا تاری نو پہ سن دے ہو۔ واہ بھائی واہ، جے تسی حاجی اظہر نو سنیا ہی کوئی نہیں، تمہیں اب یہ تم نے نگران شورا کو سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ دے بندے جگ خدا دے بندے مت رکھے بیٹھے ہو، اور یہ عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اب آئیے یہ ذرا مجھے فضائل الصحابہ دیجئے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ میں چند ایک احادیث بطور نمونہ، پھر اہل بیت کی بھی پیش کر کے جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ جلدی میں سنیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی 8-10 حدیثیں ہو جائیں اس موضوع پر، تے 8-10 دوئے تے گھنٹہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، توڑے مقدر نہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یأخذه۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، ترجمہ سن لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بامرے میں میرے بعد میرے اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑنا، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ توجہ میری طرف فرمائیں گے؟ اب آپ کی زیادہ مجھے ضرورت ہے سٹیج والوں کی ہے۔ اب دوسری بات فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاذ اللہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ محبت کرنے والوں مبارک ہو، صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور اگلا جملہ سنائے تھے چوپ نہ بمی، اب بغض کرنا لیا لعنت ہوئے، کیونکہ اے بغض تے محمد دا بغض ہے، اس واسطے بغض نہ کر، پیار کر۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کہیں گے لعنت کیوں کیتی ہے؟ میں کہتے ہیں حدیث پڑھ کے بھی کھاواں گا، صحابی دے دشمن تے لعنت کیتی گئی ہے۔ تمہیں کس نے کہا لعنت؟
اور سیابی کے دشمن دے منہ تے ایڈی لعنت ہوندی ہے دورو سجنی جاندا آئے او لعنتی ہے. 5-4 بندے ڈھلے پہ کوئی رشتہ داری تو نہیں. اور فرمایا جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اچک لیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا. اور پھر وہ برباد ہوتے ہیں, نہ وضو سدھا, نہ کلمہ سدھا, نہ زکات, نہ حج. دلتا دا تواڈا سارے دے جہاز بھر کے تانوں سمندر تے لے جاواں. بولو تے آ جا سٹیج والے ہو تساں بھی کوئی نہیں کچھ نہیں کیتا, بولو تے صحیح نہ یار. اتنے پیر بھائی بیٹھے ہوتے آ حال ہے تواڈا کی بندہ ایتھے حضور اج جناب تقریر کرو, حضور اور کی تقریر کرنے تواڈے دے لتا بیٹھا. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ سارے. ہاں اسی مزاج دے فاروقی مزاج دے بندے ہیں یار, ہم کمزور بندے نہیں اللہ کی رحمت سے جڑے 4 ڈنگ جیواں گے ثواب دے نال جیواں گے. دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. ترجمہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا, کبھی برا نہ کہنا, کبھی غلط زبان ان کے خلاف استعمال نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر تم احد پہاڑ کے برابر خیرات کر دو, میرا صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے, تو اللہ تعالیٰ میرے صحابی کو زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. تیسری حدیث میں نے عرض کی ہے, فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی گالی نہ دینا, جو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی, فرشتوں کی لعنت ہوگی, سارے جہاں کی بھی لعنت ہوگی. بولو بولو بولو, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے نبی فرما رہے. اور اگلا جملہ سنے آجے, حضور بس قرآن و حدیث. میں کہا سن یار, بولو نا, سن میرا پتر سن. آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا جو صحابہ کرام کا دشمن ہوتا ہے. اور اگلی بات چوتھی 11 حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. فرمایا جو میرے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا. اور محفل کرانے والوں مبارک ہو تمہیں, اور صحابہ کی عزت سن کے خوش ہونے والوں تمہیں بھی مبارک ہو. ہر صحابی نبی, سارے بولو سارے بولو, ہر صحابی نبی, 4 یاران نبی, ہر زوجہ نبی حضرت معاویہ. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پنجتن پاک کی 5ویں حدیث. بیٹھے ہو. حضرت ام المومنین اما عائشہ پاک فرماتی ہیں امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوہم. ترجمہ فرمایا تمہیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کے لیے استغفار کی دعا کرو, تم گالیاں دیتے ہو. فرمایا گالیاں نہیں دینی ان کو, برا بھلا نہیں کہنا. صحابہ کرام کے لیے جب بھی بات کرنی ہے خیر کی کرنی ہے اور استغفار کی بات کرنی ہے. اگر تھکے نہیں ہیں تو اگلی حدیث بھی سنا دوں آپ حضرات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. یہ خواجہ کی 6 کی 6ویں حدیث ہے. مسکرا کے, ذرا مسکرا کے. اور ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذہب ملح القوم. فرمایا اس قوم میں سے نمک آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. یہ تب کی بات ہے. یہ حسن بصری تابعی بزرگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں نمک کم ہو رہا ہے, یعنی بڑی پرانی سازش ہے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جس ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا اسے بھی کوئی منہ نہیں لگاتا ہے, اور جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہوتا اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے. جاگ رہے ہیں تو 7ویں حدیث پڑھوں آپ کے سامنے. بولو یار بولو. او گوڈے چھاڈو ملنگا, او مدینے چل کے کھڑی میں.
بہت بڑی دعا ہے یہ، بد دعا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاث ارفضوہن سب اصحاب محمد والنظر فی النجوم والنظر فی التقدیر. فرمایا 3 چیزوں سے بچتے رہنا ہمیشہ، کبھی ان کی گہرائی میں مت جانا. تفسیری ترجمہ یہ ہے برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے اگر ان 3 چیزوں میں پڑ گئے. کیا؟ فرمایا ایک تو کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف کبھی بات نہ کرنا، گالی نہ دینا. اگر اس میں تم چلے گئے تو تم برباد ہو جاؤ گے، اور صحابہ کے دشمن برباد ہی برباد ہیں. والنظر فی النجوم، اور فرمایا ستارے دیکھ کے حساب کتاب لگانے والے نجومی کے پاس نہ جانا. بابا جی میرا نمبر کر دیو، بابا جی میرا بانڈ لا دیو. او بابا انی دا آپ گھروں باہر اونوں اپنا گھر نہیں لبا تینوں بانڈ لا کے دیندا اے. او بولو تے صحیح نا. او بولو. اور اگے والنظر فی التقدیر، اور فرمایا تقدیر کے اندر بھی زیادہ گہرائی میں مت جانا، بحث نہ کرنا. بس تقدیر کے بارے میں نظریہ یہ رکھنا جیسے ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، موٹی موٹی بتا رہا ہوں. ایک ہے مبرم حقیقی، ایک ہے معلق. مبرم حقیقی کبھی بدلتی نہیں، اٹل فیصلہ، اور معلق بدل جاتی ہے کسی بھی وجہ سے. اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا صدقہ کرو بلائیں ٹلتی ہیں. تو یہ لکھ دیتا گیا سی تو پھر بدلی کیوں ہے؟ فرمایا اوتھے لکھے یہ سی بھی جی میں صدقہ دیندا جاوے اوویں بدل دی جاوے. اسی واسطے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج دہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا میرے قبلہ دل کعبہ جا حضرت علی المرتضی. توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحابہ نو بھوکن والا ہی صرف علی کا نام نہیں لے سکتا، صحابہ کا دفاع کرنے والا بھی علی سے پیار کرتا ہے. اور اس بات کو سمجھیے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو کہتا جدو تقدیر ہے ہر شے لکھے ہو آپ کام کرنا تو پھر آپ دعاواں کیوں منگنے ہیں؟ مولا علی مسکرا پڑے. فرمایا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے، لکھا ہوا ہی یہی ہو کہ جڑی جڑی شاید ہی دعا منگدا جاوے نو دیندا جانا. تو مر رہے تو منگدا کیوں نہیں؟ مانگ. توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ آ جائیے دوسری کتاب مجھے دیجیے ذرا، اہل بیت کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرے. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ یہ میرے پاس مشکات شرح اس کی جو مرقات ہے وہ میرے پاس ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ، فرمایا جب یہ آیت آئی ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ قرآن مجید برہان رشید 3 پارہ، کہ جب وہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لے، نبی پاک نے فرمایا تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی بچے لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، اور آ کے ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، دیکھنا پھر کس کی قبول ہوتی ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک نے پتہ کس کو ساتھ لیا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آواز کمزوروں والی ہے. فرمایا اس وقت نبی پاک نے حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ مرکعہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ ملکہ جنت حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین افضلین اکملین، آپ کی والدہ ماجدہ. اب اللہ سنیا، حضرت سیدہ کائنات کو بلایا اور اس کے بعد امام حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا یہ قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض روافض کہتے ہیں کہ دیکھو مباہلے کے وقت ان کو بلایا تو یہی اہل بیت ہیں. میں نے کہا باقی بیٹیوں کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ ساری پہلے فوت ہو گئی تھیں. بولو، مباہلہ 10 ہجری میں ہو رہا ہے اور آپ کی بیٹیاں 9 ہجری تک باقی تینوں پردہ فرما گئی تھی، تو جو فوت ہوگی وہ کیسے آتے؟ اچھا میں تو نہیں تھی پتا، میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. یہ پہلا جواب ہے. اگر تھکے نہیں تو دوسرا جواب بھی دوں آپ کی خدمت میں. اب یہاں ایک اور سوال پیدا کہہ رہا دیکھو نبی پاک نے فرمایا ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، تو اگر بیویاں اہل بیت میں ہوتی تو نبی پاک لے جاتے. نبی پاک اپنی بیٹی کو پتا کیوں لے کے گئے تھے
کہ قیامت تک کوئی کافر یہ نہ کہہ سکے کہ لوکاں دیاں دھیاں جڑیاں انہاں دے نال شادیاں کیتیاں سن ازواج مطہرات انہاں نوں لے کے گئے، فرمایا ہم ان کو گھر بٹھا کے اپنی بیٹی لے کے جائیں گے تاکہ کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اور تیسرا بھی سن لو، یہ آپ میں سے کئی بندے پہلی مرتبہ سنیں گے اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر نعیمی آپ اٹھا کے دیکھیں، اور یہ مرآت ابھی بھی کوئی دیکھنا چاہے تو میں اپنی گاڑی میں وہ مرآت کی جلد بھی لے کے آؤں جس کے اندر یہ بات موجود ہے اور اسی حدیث کے تحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گئے تھے نا، یہ روح المعانی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا جو بات سنا رہا ہوں، فرمایا جس طرح نبی پاک سیدہ کائنات کو اور حسنین کو لے کے گئے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کی بچے بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ کہتے باقی کہاں تھے؟ میں کیا انا نہ ہو، وہ بھی تھے۔ ہاں اس واسطے اہل سنت کا مذہب، ہاں تم نے ایک بات سنی ہے اور ہمارے لوگوں نے بھی ایک سنائی ہے اور بھاگ نکلے بھی چلو سارے راضی ہو جا سن، اسی سارے راضی کرن نہیں آئے، اسی سنیاں نو راضی کرن آئے ہاں۔ آواز پھر کمزور آ لی ہے تواڈی، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ حدیث پاک حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں صرف ایک حصہ اس کا پڑھ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب باہر نکلے تو آپ کے اوپر چادر تھی کالے رنگ کی، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، ثم جاء علی فادخلہ، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا نبی پاک کی مبارک چادر جنوں آپ کالی کملی آنے ہیں۔ امام حسن کو میرے نبی نے بیچ میں بٹھایا، امام حسین کو، سیدہ کائنات کو، مولا علی کو، اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ حدیث روایت کس نے کی؟ اما عائشہ نے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں بھی ہیں اور ساری اولاد بھی ہے اور یہ پانچتن پاک بھی ہے۔ اور آپ کو ایک بار ادھر دیکھیں میری طرف، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ پانچتن پاک یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کو اہل بیت میں داخل کرنا یہ حضور کا ایک خصوصی اختیار تھا اور یہ حدیث کے ذریعے نبی نے ان کو داخل کیا۔ بیویوں کو قرآن نے اہل بیت میں داخل کیا ہوا ہے۔ اب لوگ کیسے پاگل ہیں، قرآن والی اہل بیت کو چھوڑ کر حدیث والی کو مانتے ہیں، اور سنی وہ ہے جو کہتا ہے قرآن والی اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں، حدیث والی اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ ڈلے پہ گئے ہو تے بس کر چھڈا، اچھی بولو پھر سبحان اللہ، پھر اگلی گل بھی سناواں۔ یہ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے، حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم سناتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کچھ الفاظ کلمات برکت کے لیے، کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ فاقبلت فاطمہ، فرمایا ہم ساری بیویاں نبی پاک کے پاس تشریف فرما تھی، ادھر سے حضرت سیدہ کائنات آ گئیں اور کیا کہتی ہیں؟ مشیتھا من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چلنا ایسا تھا لگتا تھا مصطفیٰ خود چل کے آ رہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، ہم حضرت اما عائشہ ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ کی شان بیان کر رہی ہیں۔ موبائل سے نکلیں ذرا، میں بات سنا رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، میری نظر میرے سینسر بڑے کام کر دینے، بولو تے صحیح نہ مرو، ناراض نہ ہونا۔ اب آگے کیا ہوا؟ فلما رآہا قال مرحبا یبنتی ثم اجلسہا، نبی پاک نے دور سے اپنی بیٹی کو دیکھا نا، فرمایا مرحبا میری بیٹی آئی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہونا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی پاک نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر نہ فرمایا فاطمہ کان کر، تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک بات بتائی آپ رونے لگ پڑی، پھر فرمایا فاطمہ کان کر، کان کیا، ایک بات بتائی آپ مسکرانے لگ پڑی۔ نبی پاک چلے گئے، حضرت اما عائشہ پاک اٹھی اور حضرت فاطمہ کے پاس آ گئی۔ توجہ میری طرف رکھنا، یہ حدیث ہے، سارا مفہوم اس میں موجود ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر مفہوم سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے بتاؤ نبی پاک نے کیا کہا ہے تمہیں؟ فرمایا نہیں ہے، راز ہے، میں آج نہیں دسنا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے جس دن پردہ فرمایا نا تو اس کے چند دنوں کے بعد، اب یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تو لڑائیاں ہو گئیاں تو فلاں، گوڑے حدیث پڑھ، نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں حضرت اما عائشہ کے پاس، حضرت اما فاطمہ کے پاس، اور پتہ کیا کہا؟ اور حدیث نے فلما
तुवुफिया, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए, कुल्तु, तो मैंने कहा, किससे? हजरत सैयदा फातिमा से, अज़मती अलैकी बिमाली अलैकी मिनल हक अखबरतनी, फरमाया फातिमा ये तू समझ नहीं है ना कि तेरे उत्ते मेरा को हक है, यानी मैं तेरी मां। सुनियाली सुभान अल्लाह, 5 मिनटा तो बाद तुहानू समझ आउंदी है, मैं तेरी मां, ये हक तू मननी है। तो फरमाया फातिमा फिर मैनू हुण तां दस दे ना, उदों तो चलो नबी पाक दा राह सी, तो हुण तां दस दे भी नबी पाक ने तेनू आख्या की सी। और अगली गल आपने जो गल की थी, आहा हा, आपने फरमाया अल आन फनाम, फरमा हाँ हाँ हुण तो मैं जरूर दसांगा। और आपने क्या फरमाया, मफहूम सुन लीजिए। फरमाया नबी पाक ने पहले मर्तबा कान में मुझे कहा था कि ए फातिमा, जिब्राइल ने मेरे साथ 2 मर्तबा दौर किया और मुझे लगता है कि मैं पर्दा कर जाऊंगा। तो फरमाया मैं रोने लग पड़ी। और दोबारा मेरे कान में कहा, 2 बातें इस हदीस में मौजूद हैं। पहली बात ये, फरमाया फातिमा क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि जन्नत की सारी औरतों की तू सरदार हो? आवाज ही मट्ठी है। और इसी रिवायत में दूसरा लफ्ज मौजूद है जिसको ज्यादा बयान किया जाता है कि फातिमा मैं जब पर्दा कर जाऊंगा ना, तो मेरे बाद मेरी अहले बैत में सबसे पहले तेरी मेरे साथ मुलाकात होगी। अब ये 2 बातें इस रिवायत में मौजूद हैं। शान हजरत सैयदा कायनात की और बयान हजरत अम्मा आयशा कर रही हैं, और किस अंदाज से अपना हक जतला के पूछा जा रहा। और हजरत अम्मा फातिमा ने भी नहीं कहा नहीं मैं आपको क्यों बताऊं, आपने तो खिलाफत छीन ली है, बाग छीन लिया, फलाना कर लिया। नहीं, वो फरमा दिए ने जे तू मेरी धी है तो मैं तेरी मां। हाय ओ सदके जावा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ये तीसरी रिवायत ही, अगर आप थके नहीं तो जाग रहे हैं तो चौथी भी सुना दूं आपको, फिर थके बैठे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिस्वर बिन मिखरमा इस हदीस के रावी, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला फातिमा तो बदअतुम मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी। फरमाया लोगो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज कर दिया। अब ये हदीस पाक बयान करके ना कई राफजी और नीम राफजी वो अहले सुन्नत को ही भौंकना शुरू कर देते हैं। अगोड़े हो डुब के मर जाना चाहिए। सुनिए बाबे खादम दे कहण तरह दर दर मालका नूं ही पै गए हो, सुनियों पर ही शक करने लग गए हो। शर्म और हया से काम लेना चाहिए। सुन्नी हो ही नहीं सकता जो नबी की अहले बैत का दुश्मन हो या सहाबा का दुश्मन हो। सुन्नी होता ही वो है जो आल से भी प्यार करे और असहाब से भी प्यार करे, सुन्नी होता है। ये जो हदीस पाक है इसके 2 पहलू हैं, दोनों सुना दूं अगर आप तवज्जो कर रहे हैं तो। मेरा ख्याल है टाइम वाह भाई हो गया, बहुत ही थके बैठे हो तुसी हैं। ये लो भाई आखिरी हदीस है, आपकी सलाह ही बोली पुत्र तुम्हारी सलाह होंदी तुसी इंज ना बोलो। आखिरी हदीस है और सुन लो मैं आपकी खिदमत में क्या कह रहा हूं। नहीं नहीं ऐसे एक गल्ला नहीं जनाब चुप करके बैठो। आखिरी हदीस है, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे हम। वैसे मैं 20 हदीसें तैयार करके लाया था, 16 सहाबा इकराम पर थी, मैंने 8 सुनाई हैं और 20 ये थी। 10 तो सुन लेंदे तुस 3 ते थोड़ी ब्रेक लगी बेटी। चलो 4 दी चौथी सुन लो। नबी पाक ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसका एक मतलब ये है, जिगर ही क्यों कहा, इसकी वजह पता क्या है? सुनो इसका जवाब क्या है। जिगर इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जो खून पैदा करता है तो पूरा जिस्म सलामत रहता है। फरमाया एक है ये इंसान का जिस्म, अगर इसका जिगर सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत है। एक है ईमान का जिस्म, ईमान के जिस्म का जिगर फातिमा है। जो फातिमा से प्यार करेगा समझ लो कि ईमान का खून आता है और जिस्म सलामत है। इसका यह मतलब है, समझ आई? और दूसरी बात ये जो फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी, नाराज किया, उसने मुझे तकलीफ दी और नाराज किया। पता है इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है? इसका बैकग्राउंड और पस मंजर ये है, हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने शादी का इरादा दूसरी शादी का कर लिया था ना, हजरत सैयदा की मौजूदगी में शादी का इरादा कर लिया। और किसके साथ? 2 रिवायतें दोनों बुखारी में मौजूद है, मिशकात में भी हैं, मिरकात में भी हैं। तो बैठे हो, हजरत अली उल मुर्जा ने सैयदा के होते हुए दूसरी शादी का इरादा किया। किसके साथ? एक अबू
موضوع روایت اہم ہے. موضوع بخاری والے نے موضوع لکھا ہے, مسلم والے نے موضوع لکھا ہے. نہیں سنیوں نے من گڑت کیوں؟ جیڑی شان اصل حقائق بیان کرنے ہوں اتنا حصہ ٹھیک ہے, باقی من گڑت ہے. یہ کیا حضرت علی کی طرف اشارہ نہیں, اصل اس میں جواب ہے. اور جواب یہ ہے کہ اتنا حصہ بیان کر کے دوسروں پر تان اور تنقید کرتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو بیان کرنا چاہیے اور پھر اہل سنت کے حقائق پر بیان کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے. یہ آسان بات ہوتی ہے کہ جس پر حضرت علی پر بات جائے تو یہ حضرت علی پر بات لے جانا بھی خارجیوں کا کام ہے. ہم سنی نہیں لے کے جاتے. میں سنی ہوں, میں بیان کر رہا ہوں, دیکھنا کیسی چاس شان بیان کرنا. حضرت مولا علی شیر خدا نے جب ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ, سیدہ پاک نے نبی پاک کو شکایت لگائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس وقت کہا تھا. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سمجھا؟ اصل اس کا پس منظر یہ, حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا, نہ ناراض ہوئے نہ کو مسئلہ بنا کہ حضرت علی تے گل تے گئی نہیں. توجہ ہے نا. اور پھر دوسری بات, یہ قبیلہ بنی عمر اور بنی ہشام, ان کی ایک عورت نے اور بندے آئے, انہوں نے حضرت علی المرتضی سے, ایک روایت میں ہے نبی پاک سے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی علی سے کر دو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ معاملہ اسے تکلیف دے گا تو اس لیے میں یہ نہیں ہونے دوں گا. نبی پاک نے منع کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن نے تو 4 شادیوں کا حق دیا ہے, تو حضرت علی دوسری کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ سوال ہے نا. اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. اس کا جواب یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ نے مرکات کے اندر اس جواب کو لکھا. یہ ہے سنیوں والا جواب. ایسے کہہ دینا کہ نہیں یہ موضوع سنیوں نے گھڑی ہوئی ہے. سنیوں نے نہیں گھڑی, رافضیہ تو انو پچدی نہیں. سمجھ آئی نا. تم مسائل کی حقیقت کو بتانا چاہتے ہی نہیں ہو. وہ اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ حضرت علی بھی یہاں پر قرآن کے عموم پر عمل کر رہے تھے کہ جب مجھے 4 کا حکم ہے تو اور کر سکتا ہوں. پر نبی پاک نے منع کیوں کیا؟ جب 4 کا حکم ہے تو یہ دوئی کیوں نہیں کر سکتے؟ جملہ سنیے گا. فرمایا وجہ یہ تھی جو سونکن ہوتی ہے نا, وہ بسا اوقات اپنی سونکن کو غلط جملے بولتی ہے. فرمایا نبی کی بیٹی کو کسی نے غلط جملہ بولا وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی, اس لیے نبی نے فرمایا دوسری کر ہی نہیں سکتے ہو. بولو نا. یہ ہے اصل حقیقت. تو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ اور میں اگلی گل بھی دساں چاہ, میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا, نبی پاک کی باقی 3 بیٹیاں بھی جس کے نکاح میں تھی, ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی, نہ حکم تھا. یہ صرف سیدہ کائنات کے لیے نہیں ہے, یہ باقی بیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں, رکھ دے میرا پتر, رکھ دے نیچے, نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر جو آنے والی سوتن ہے وہ کوئی آ کے ایسی بات نہ کر بیٹھے, خاندان کا تانا نہ دے دے اور اس کا ایمان نہ برباد ہو جائے, کہیں صدا کے لیے وہ برباد نہ ہو جائے. یہ تو باقی عورتوں پر شفقت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اور اسی طرح جیسے سیدہ کائنات سے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب نکاح ہوا تھا, توجہ ہے, حضرت سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ اور اگلی بات بھی سنو, جس طرح سیدہ کا نکاح علی سے جب کرنا تھا تو اللہ نے حکم دیا, اسی طرح باقی بیٹیوں کے نکاح کے وقت بھی اللہ ہی حکم دیتا تھا. ہاں, اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ یہ حضرت مولا علی نے بیان کیا ہے. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے کیا الا بوحی فی السماء, فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ آسمانی وحی آئی ہے اس کے بعد میں نے یہ نکاح کیا ہے. یہ نبی پاک کی بیٹیوں کا پروٹوکول ہے کہ ان کا انتخاب بھی میرا رب خود فرماتا ہے, اور دوسری شادی ان کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاکہ ان کو کوئی تانا اور تشنیع نہ کر سکے اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. تقریر میری ہوگی ختم. مدنی چینل دیکھیں گے. اور دوسری گزارش, یہاں کیڑا لمبڑ ہے جی گھر دے کول ہے جی, ساڈے بھائی لمبڑ نویز صاحب, انہاں دے گھر دے کول ایک مسجد بندی پئی, او دا نام ہے فیضان عطار. اے اہل علاقہ والے سارے مل کے بنا رہے ہیں. لنٹر پاون واسطے تقریباً 15 تو 16 لاکھ روپے دی ضرورت ہے, تے سارے بھرا تعاون کرو. کنکا تو تسی چا لئیاں, ادھر تے جیڑا سند دا ریٹ لگا کھلوتا سارے نو پتہ ہے, اودے لوا لو.
نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو آپ مہربانی کرو سارے بھرا اس مسجد نو تعمیر کرو، انشاءاللہ خیر اور برکت ہو جائے گی. دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم میں پیار کیتا کرو، محبت فرمایا کرو. اللہ کریم ساڈے سارے علماء دی خیر فرمائے اور ساڈی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انعامات نے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے. ہن تواڈے انعامات کڈ سن تے تسی اگر اٹھ کے جاؤ گے تو محفل دا رنگ سارا خراب ہو جائے گا. بیٹھے رہنا تسی، میں ویکھ لینا کیڑا کیڑا پکا سنی بیٹھا. بیٹھے رہے. تمام احباب تشریف رکھیں. میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور